کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ امل دلہن بنی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارد گرد تمام لڑکیاں اسے چھیڑنے میں مصروف تھیں۔ ابھی تک محض وہ چھوٹی تھی اور اس کی گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق فرحات خانزادہ کی دلہن بنا دیا گیا۔ وہ اس کی سیج سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرحات جس قدر جنونی انسان لگتا ہے، تم تو کبھی اسے برداشت نہیں کر پاؤ گی، ایک کزن نے ہنستے ہوئے کہا تو دوسرے نے اسے آنکھیں نکالی۔ اس بیچاری کو کیا پتہ برداشت کرنا کیا ہوتا ہے، سب اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج رات تم پہ بہت بھاری ہونے والی ہے، دوسری کہنے لگی۔ دھیان رکھنا کہیں چیخنے نہ لگ جانا۔ وہ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کہاں وہ چھوٹی بچی جسے اتنا ہی معلوم تھا کہ شادی ہوتی ہے، تیار ہوا جاتا ہے اور رخصت ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ چلو لڑکیاں، سب لوگ کمرے سے باہر جاؤ۔ نکہت بیگم نے سب کو کمرے سے باہر بھیجا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی باہر چلی جاؤں کیا آنٹی؟ نکہت بیگم نے اس کی بات سن کے کہا، نہیں بیٹا، یہ آپ کے شوہر کا کمرہ ہے، آپ نے یہاں پہ ہی رہنا ہے۔ اکیلے؟ کیا اس کمرے میں میں نے ان کے ساتھ اکیلے رہنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اور کیا تمہارے ساتھ کوئی اور ٹیم رکھوں گی؟ نکہت بیگم نے غصے میں کہا تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ نکہت بیگم پیر پٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ انہیں تو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ امل نکہت بیگم چلی گئی تو اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی دیکھنے لگی۔ میرا ٹیڈی بیئر کہاں ہے؟ اس نے چاروں اطراف دیکھا۔ اس نے اپنا ٹیڈی بیئر بھجوایا تھا اور اس کی مما نے اس سے بولا بھی تھا کہ تمہارا ٹیڈی بیئر وہاں پہ موجود ہوگا، مگر اسے سامنے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ فرحات جو دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، مگر وہ کہنے لگا، جانے کو جی نہیں جا رہا، وہ چھوٹی سی بچی ہے، کیا کروں گا اس کے پاس جا کے؟ فرحات کو اپنے گھر والوں پہ اور ان فضول کی رسم و رواج پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، کون کہتا ہے یار ایسے؟ مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے، فرحات کا ایک دوست بول رہا تھا جو کہ اسلام آباد سے آیا ہوا تھا۔ فرحات کہنے لگا، یار میں خود اس رسم و رواج سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، لیکن کیا کروں، اب مجبوری ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں عمل کے لیے بھی نفرت موجود تھی۔ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی وقت بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے دلہن کے روپ میں وہ بیٹھی ہوئی بہت بے چین لگ رہی تھی۔ فرحات غصے میں اس کے پاس آیا، بنا کچھ بولے اس کے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ جی جان سے کپکپائی، اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، خبردار، جو اس بیڈ پہ تم نے سونے کی کوشش کی، اٹھو یہاں سے نیچے، تم زمین پہ سو گی۔ فرحات نے غصے میں کہا تو وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ میرا ٹیڈی بیئر کہاں ہے؟ عمل کی اگلی بات پہ فرحات کا دماغ گھوم گیا۔ تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ فرحات نے غصے میں پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اور کیا چھوٹی بچی ہوں، کہاں سے میں آپ کو بڑی لگ رہی ہوں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ تو فرحات نے غصے میں اسے دیکھا اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور چینجنگ روم کی طرف چلی گئی، مگر وہ کرتی کو اتارنے کی کوشش کرنے لگی جو اتر ہی نہیں رہی تھی۔ آخر تھک کر وہ بیٹھ کے رونے لگی۔ چینجنگ روم سے ہچکیوں کی آتی آواز سن کے فرحات کو مزید غصہ آیا۔ رونے والے ڈرامے بند کرو، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے سونے دو، وہ غصے میں بولا۔ وہ باہر آئی اور کہنے لگی، یہ پیچھے سے کھل نہیں رہی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ فرحات نے غصے میں کہا۔ اس کی سرد مہری دیکھ کے عمل کو مزید ڈر لگا۔ یہ کھول دینا،
وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور بے ساختہ ہی فرحاد کی نگاہیں پیچھے کی طرف گئیں۔ جیسے ہی اسے چھوا، نہ جانے فرحاد کو کیا ہوا تھا، وہ کھولنے کے بعد جلدی سے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب واپس آئی تو کہنے لگی، میں نے بھی بیڈ پہ سونا ہے۔ فرحاد کہنے لگا، تمہاری میرے پاس کوئی جگہ نہیں، تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہو، زبردستی تمہیں میرے پلو سے باندھا گیا ہے، اب کیا تمہیں اولاد کی طرح گود میں اٹھا کے پالوں گا؟ وہ غصے میں بولا، یہاں نیچے زمین پہ سوگی، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اس لڑکی سے اپنی جان چھڑا لے۔ وہ ایک جنونی مرد تھا، شادی کو لے کے اس کے اندر بہت سارے جذبات تھے۔ میرا ٹیڈی بیئر کہاں ہے؟ وہ دوبارہ سے اسے پوچھنے لگی۔ تم خاموش ہو کر نہیں سوگی؟ وہ غصے میں دوبارہ سے کمبل ہٹاتا ہوا بولا، مجھے میرا ٹیڈی بیئر لا کے دیں، میں نیچے فرش پہ بھی سو جاؤں گی۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تو وہ الماری کی طرف گیا، نیچے والے خانے سے ٹیڈی بیئر نکال کے اس کی طرف پھینکا۔ وہ ہنسنے لگی، ہاں میرا پیارا سا ٹیڈی بیئر۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی سو گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، ڈرامے باز لڑکی، یہ کہتا ہوا دوبارہ سے اپنے اوپر کمبل اوڑھ گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ ٹھنڈ سے کپ کپاتی ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ وہ نیچے ہی سو رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اسے لگا تھا کہ شاید وہ بستر پہ آ جائے گی یا کاؤچ پہ چلی جائے گی، مگر یوں سوتا ہوا دیکھ کے وہ اٹھا، بیڈ پہ چلی جاؤ، وہ نرمی سے بولا، مگر عمل نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ بے ساختہ ہی نگاہیں اس کے معصوم چہرے کی طرف گئیں۔ وہ اس کی بیوی تھی جس پہ وہ حق رکھتا تھا۔ وہ آ کے دوسری طرف سے سونے کے لیے لیٹا تو اچانک سے وہ کروٹ بدلتی، ٹیڈی بیئر کو چھوڑتی، اس کے گرد بازو حائل کرتی، اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ وہ بہت زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ فرحاد نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ پھر سے مزید اس کے قریب ہوئی، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور فرحاد بھی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ بابا جان، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے خود اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ فرحاد کیسے اسے دوں گا؟ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ علیان نے کمرے میں پڑی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ عرفان صاحب کہنے لگے، دیکھو کیا تم فضول کی باتیں کر رہے ہو، وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، اور جب پہلے تم سے کہا تھا اس کے ساتھ تمہاری شادی کروانی ہے، تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ تم سے بہت زیادہ چھوٹی ہے، اس وجہ سے اسے شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن بابا جان اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی نا، مجھے چاہیے تو صرف وہی چاہیے، اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، وہ صرف میری تھی۔ علیان چلاتے ہوئے بولا، اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ غصے میں بولا، کوئی کچھ نہیں میرے ساتھ کر سکتا، عمل صرف میری تھی۔ اب کی بار وہ پھر سے چلایا۔ عرفان صاحب نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، خبردار، جو دوبارہ تم نے اس بچی کا نام لینے کی کوشش کی، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا گھر بسنے دو، نہیں بسنے دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عرفان صاحب اسے دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگے۔ انکل، آپ کو پتہ ہے رات کو آپ کے بیٹے نے کیا کیا میرے ساتھ؟ فرحاد کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رکے۔ جب عمل نے فرحان صاحب کو دیکھتے فوراً سے فرحاد کی شکایت لگانا چاہی، فرحاد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کہنے لگی، رات کو انہوں نے مجھے بیڈ سے نیچے پھینک دیا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ تم نیچے سونا ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ نکھت بیگم خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ فرحان صاحب نے فرحاد کی طرف دیکھا خونخوار نگاہوں سے اور کہنے لگے، کیا یہ میں سن رہا ہوں؟ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا بیہیو کون کرتا ہے؟ انہوں نے غصے میں پوچھا۔ تو فرحاد نے خونخوار نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
بابا جان، ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی کے ساتھ میری شادی کریں گے تو ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی رہیں گی۔ میں اس کا کوئی جواب دے نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں چلے گا، مگر آپ نے بولا تھا کہ تم جیسے مرضی اسے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ اب میں اپنی مرضی کروں گا۔ فرحان صاحب کبھی اس سے ایسے رویے کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ولیمے کا فنکشن رات کے وقت ختم تھا اور فرحاد کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پورے کمرے کو بکھرا ہوا دیکھ کے فرحاد کا دماغ گھوم گیا۔ سارے کپڑے الماری پہ بکھرے پڑے تھے، فرحاد کے بھی اور اس کے بھی۔ فرحاد غصے میں چلاتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں اپنے کپڑے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے غصے میں عمل کا بازو پکڑا اور الماری کا دوسرا خانہ کھولا جہاں پہ اس کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں، تم نے ساری الماری کا ستیہ ناش کر دیا۔ مما، مما، وہ اپنی مما کو آواز دیتا ہوا باہر آ گیا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مما، میرے کمرے کو جلدی سے صاف کروائیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے گندگی سے اور پھیلاوے سے کتنی زیادہ چڑ ہے۔ اس لڑکی کو بھی سمجھا لیں سیدھی طرح، پھر اس کی جان نکال دوں گا۔ یہ کہتا غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ نگہت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ پورے کمرے کو بکھرا ہوا دیکھ کے انہوں نے خونخوار نگاہوں سے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس آئیں، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کہنے لگی، یہ سب کچھ تم ہی سمیٹو۔ وہ کہنے لگی، میں کیوں سمیٹوں؟ مجھ سے نہیں سمیٹا جاتا، یہ اتنا زیادہ بکھیرا ہے۔ اس کی بات سن کے نگہت بیگم نے مزید اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تم نے بکھیرا ہے نا، تم ہی سمیٹو گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے سمیٹنے کا اشارہ کیا۔ اتنے سارے کپڑے دیکھ کے اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ کپڑے سمیٹنے لگی۔ نگہت بیگم نے وہاں کھڑے ہو کے اسے سارے کپڑے سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے کام کرتی رہی۔ دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ ابھی اسٹیج پہ آ کے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، مسکراتے ہوئے فوراً سے فرحاد کو بتانے لگی۔ فرحاد نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ لگ تو بہت خوبصورت رہی تھی، مگر بالکل چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ فرحاد نے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ فنکشن کے بعد اس کے دوست کون سا ولیمہ حلال تھا، ان کی باتیں سن کے فرحاد کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ وہ حقیقت ہی تو بیان کر رہے تھے۔ رات جب فرحاد کمرے میں داخل ہوا، سامنے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کے فرحاد کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اب کی بار فرحاد کے لہجے میں نرمی آئی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ مزید رونے لگی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ گندے ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماما پاپا کے ساتھ جانا تھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ برے ہو۔ آپ کی مما بھی بہت بری ہیں، انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں، میں پھر آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور فرحاد کا تو دماغ گھوم گیا۔ اس وقت گاؤں میں کہاں سے آئس کریم لے کے آتا؟ کہاں سے آئس کریم لے کے آؤں؟ وہ غصے میں بولا، بابا مجھے لا کے دیتے تھے، مجھے آپ لے جائیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی اور فرحاد کا دماغ گھوم گیا۔ اس وقت پاگل بے وقوف لڑکی کو کہاں لے کے جائے، مگر وہ ضد کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اسے آئس کریم ہی کھانی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ فرحاد کا تو دماغ گھوم گیا۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں، نہیں پتہ۔ اچانک اس نے فرحاد کے بازو پہ مکہ رسید کیا۔ فرحاد نے اسے خاموش کروایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو لے کے جاتا ہوں۔ فرحاد کو غصہ تو بہت آیا۔ نہ جانے کیوں فرحاد کے دل نے یہ کہا تھا کہ اس معصوم سی خواہش کو پورا کر دے۔ اس کے ساتھ وہ باہر آئی۔ آپ سچ میں مجھے لے جائیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فرحاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ، اس کے سینے سے لگ گئی۔ گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔
آپ کو پتہ ہے باہر میں رات کے وقت جاتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ میرے پیچھے کھنڈے لگ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، بابا نے ان کو مارا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں، آپ بھی ایسے ہی مجھے سب سے بچا کر رکھیں گے نا، جیسے بابا رکھتے تھے؟ فرحاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ وہ اسے بتانے لگی، اس جگہ سے وہ آئس کریم کھاتی ہے۔ اسے شہر کے بارے میں کافی زیادہ علم تھا۔ اتنی وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، اس چیز کی تو اسے سمجھ آ چکی تھی۔ فرحاد کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ شادی کے بارے میں نہیں جانتی ہوگی۔ اسے آئس کریم والی جگہ پہ لے کے آیا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ کہنے لگی، بہت مزے کی ہے، میرے والی زیادہ مزے کی ہے، مینگو فلیور۔ وہ اپنی چمچ اس کی طرف کرتے بولی۔ فرحاد نے کھا لی، وہ آپ کی مونچھوں پہ لگ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ادھر آئے میں صاف کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی مونچھوں کے پاس لگی ہوئی آئس کریم کو صاف کرنے لگی، اور فرحاد اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امل کی بات سن کے فرحاد نے نفی میں سر ہلایا۔ واپسی پہ بھی وہ فرحاد کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ گھر آتے تک وہ گاڑی میں ہی سو چکی تھی۔ اس کی طرف دیکھا، آ کے اس کی گال کو تھپ تھپایا، اٹھ جاؤ، ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ وہ امل کو پکارنے لگا۔ جب امل نہ اٹھی تو آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، سامنے سے فرحان صاحب کو ٹہلتا ہوا دیکھا، اور یوں اس کے بازوؤں کے حصار میں امل کو دیکھ کے بے ساختہ ہی وہ مسکرا دیے، کہنے لگے، ایسے ہی اپنی بیوی کا خیال رکھو گے تو بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بے ساختہ ہی فرحاد کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا اور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ بازوؤں میں اٹھاتا کمرے میں آیا، لاتے ہی اسے بیڈ پہ لٹاتا، بے ساختہ ہی اسے دیکھنے لگا۔ نیچے فرش پہ بیٹھتا اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھے ہوئے فرحاد کو دیکھا اور دوبارہ سے آنکھیں بند کرتی اس کے ہاتھ پہ اپنی گال رکھ گئی۔ فرحاد کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ کل تک وہ لڑکی اسے بہت بری لگ رہی تھی، مگر اس نے اپنی باتوں اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے فرحاد کے دل میں جگہ بنا لی۔ فرحاد دوسری طرف سے آ کے سونے کے لیے لیٹا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہا تھا۔ پاس اس کا لیٹا ہوا وجود نہ جانے کیوں فرحاد کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لی اور ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس کے یوں کھینچنے پہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اونگتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کل بھی تو ایسے ہی میرے پاس رات کو سو رہی تھی، آج نہیں سونا کیا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ میرا ٹیڈی بیئر، وہ بڑبڑائی تھی۔ میرا ٹیڈی بیئر کہاں ہے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ لو اپنا ٹیڈی بیئر، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ نہیں ہیں نا ٹیڈی بیئر، وہ نرم ملائم سا ہوتا ہے، آپ تو اتنے باڈی والے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ فرحاد کے گرد بازو حائل کرتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ فرحاد نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی لیٹا اس کے بالوں کو سہلاتا رہا، جیسے کوئی چھوٹی سی گڑیا اسے مل گئی ہو۔ وہ شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، 2 دن میں یہ بندہ ختم ہو جائے گا۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ فرحان افندی کا بیٹا، فرحاد افندی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کا قصہ تمام کر دو۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ تم تو ہمارے پرانے جاننے والے ہو، تمہاری بات میں نہیں ٹال سکتا۔ اس نے علیان کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ علیان کہنے لگا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ 1 مہینے کے اندر اندر
اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ کہہ کے عالیان وہاں سے باہر آیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، امل، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہارا باپ بھی نہیں اور تمہارا سسر بھی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے مخاطب تھا۔ اپنا کندھا اس سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ فرحاد کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا اس کے کندھے پہ سر رکھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرحاد سیدھا ہوا، اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو دیکھنے لگا، پھر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کے وہ اٹھتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا بولا، میں دیکھ رہی تھی آپ کب اٹھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری مما کیا کہتی تھی؟ مما کہتی تھی شوہر کی ہر بات مانی جاتی ہے، اسے تنگ نہیں کیا جاتا، نہ ہی انہیں نیند میں ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مما کی بات مان کے میں اچھی بیوی بن کے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بچوں جیسی بات تو مزید فرحاد کو اس کا دیوانہ بنانے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے مما کہتی ہیں شوہر جتنی محبت کرتا ہے اتنی دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ مما کہتی تھی بابا سے زیادہ آپ مجھے محبت کریں گے۔ کیا مما سچ کہتی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ اچھا، آپ کے بابا آپ کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ بابا میرے بال بناتے تھے، بابا مجھے باہر لے کے جاتے تھے، پھر جب بابا کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد مجھے سب ڈانٹتے تھے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ جب ماما نے مجھے بولا کہ آپ بابا کی طرح مجھ سے محبت کریں گے، پھر میں فوراً سے آپ کے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ وہ مسکرائی تو اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ چلو اب جلدی سے پھر شوہر کو فریش ہونے دو، اس کے بعد ہم نیچے چل کے ناشتہ کریں گے۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ فریش ہو کے باہر آیا۔ وہ اپنے بالوں کو پونی میں جکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ گلے میں اس نے دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اسے نیچے لے کے آیا اور کسی نے حسد بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے کرسی سیدھی کی تو فرحان صاحب یہ دیکھ کے بے ساختہ ہی مسکرا دیے۔ السلام علیکم انکل۔ اس نے مسکراتے ہوئے فرحان صاحب کو سلام کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آپ نے ڈانٹا تھا نا ان کو، اب یہ میرے ساتھ بہت محبت سے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رات کو یہ مجھے آئس کریم کھلانے بھی لے گئے تھے۔ یہ سن کے نگہت بیگم نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو انہیں اس وقت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کے اندر ہی اندر انہیں مڑوڑ پڑنے لگے۔ بابا جان، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، مما عمل کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ عمل ناشتہ کرنے کے بعد لان میں آ کے ٹہلنے لگی۔ وہاں پہ پھولوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو سامنے نگہت بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم نے آگے پڑھنا نہیں ہے کیا؟ اسکول نہیں جانا؟ اس نے مڑ کے نگہت بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جانا ہے نا، مما نے بولا تھا کہ تمہارا شوہر ایڈمیشن کروا دے گا۔ اس کی بات سن کے نگہت بیگم کہنے لگی، اب تم نے آگے پڑھنا نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں کہنے لگی، کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں فرحاد کے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب بچے پیدا کرنے ہیں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگلی بات جو نگہت بیگم نے اسے بتائی، وہ سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مرد کو صرف اسی چیز کی طلب ہوتی ہے اور تمہیں اس کی طلب پوری کرنی ہوگی۔ اگر تم اس کی طلب پوری نہیں کرو گی
تو دیکھنا وہ پھر تم سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ نگہت بیگم کی باتوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کل رات کو اسے فرحات کا رویہ یاد آنے لگا، جب اس نے اپنے قریب کر کے اسے سینے سے لگایا تھا۔ نگہت بیگم کہنے لگی، وہ تبھی تمہارے پاس آتا ہے، اسے یہ سب کچھ چاہیے اور تمہیں اسے دینا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، لیکن اسے آگے وہ مزید کچھ بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور جلدی سے وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے تو اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ رات کو جب فرحات کمرے میں آیا، فرحات کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے کمبل میں دبک گئی۔ اسے فرحات سے ڈر لگنے لگا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صبح تک تو وہ اسے ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا۔ صبح وہ کتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی تھی۔ فرحات کو لگا تھا وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوگا تو وہ دن بھر کی باتیں اسے بتانے لگ جائے گی، جیسے اس دن وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مما بتا رہی تھی آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ میں تو کھا کے آیا ہوں، مجھے لگا تھا آپ نے کھا لیا ہوگا، میری وجہ سے نہیں کھایا۔ اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتا ہوا بولا، پلیز آپ چلے جائیں اور کمرے کی لائٹ نہیں بند کرنی، آپ صوفے پہ سو جائیں، میرے پاس مت آئیں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ فرحات نے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں کیا؟ جو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ نہیں، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ ارے کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ پلیز آپ چلے جائیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے ساتھ وہ کریں گے۔ فرحات کو سمجھ نہیں آئی وہ اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو مار دوں گا؟ نہیں، میں اب ڈانٹوں گا بھی نہیں، آپ کو ماروں گا بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ آہستگی سے جب مزید اس کے قریب ہونے لگا، وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ آپ میرے پاس مت آئیں، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ ایک دم سے اس کے بازو سے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ ڈر رہی تھی، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا جو اتنی شدت سے دھڑک رہی تھی۔ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، شاباش بتائیں۔ نہیں، آپ کا ڈر کیسے ختم کروں گا؟ وہ آپ کریں گے نا میرے ساتھ؟ وہ پھر سے ہچکی لے کے رونے لگی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ مجھے بچے پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولی، اور اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑا۔ یہ کس نے آپ کو بولا ہے؟ کیا فضول باتیں آپ سوچ رہی ہیں؟ بتائیں، میں ایسا کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اس کی موٹی موٹی پھولی گالوں سے وہ آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ وہ پھر سے ہچکی لیتے ہوئے رو پڑی۔ آپ کریں گے مجھ سے، مجھے پتہ ہے، ورنہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، پھر آپ مجھے محبت بھی نہیں دیں گے، آپ کو نفرت ہونے لگ جائے گی، آپ کو جب بچے پیدا کر کے نہیں دوں گی۔ جیسے نگہت بیگم نے اسے بولا تھا وہ بالکل ویسے ہی نگہت بیگم کی باتیں اسے بتا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، محبت بھرا بوسہ عمل کی پیشانی پہ دیا تو وہ مزید ڈر گئی۔ اس سے زیادہ میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا وہ ڈری ہوئی ہے اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس کروانے لگا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے نگہت بیگم پہ آیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ معصوم بچی ہے اور ایسی باتیں اسے کہنا اسے خوف میں مبتلا کرنے کے برابر ہے۔ آپ ایسا کچھ بھی نہیں نہ کریں گے؟ وہ اس کی گود میں بیٹھی اپنائیت سے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میرا بچہ، رونا تو نہیں ہے،
آئس کریم کھانے چلیں۔ وہ اب کی بار نکہت بیگم کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ نکہت بیگم کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ آپ سچ میں مجھے ابھی آئس کریم کھلانے لے جائیں گے؟ ابھی تو میں نے آپ کو بولا بھی نہیں تھا اور آپ نے پھر بھی میری بات کو جان لیا۔ آپ تو بالکل بابا کی طرح ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب بابا مجھے مت کہہ دینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ تو میرے شوہر ہیں نا۔ مما کہتی ہیں شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مما بالکل سچ کہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ ہاں چلیں، مجھے لے چلیں۔ اٹھا کے؟ آپ تو بہت بڑی ہو، کیسے اٹھا کے لے جاؤں؟ جیسے رات کو میں سوئی ہوئی تھی، اٹھا کے لائے تھے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ میں آپ کو اٹھا کے لایا تھا؟ اب ظاہر ہے میں ہواؤں میں اڑ کے تھوڑی نہ کمرے میں آؤں گی۔ گاڑی میں سوئی تھی تو آپ اٹھا کے ہی لے گئے تھے نا، یا پھر مجھے گھسیٹ کے لے آئے تھے؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگی۔ وہ اس کی باتوں پہ ہنسنے لگا۔ وہ بہت چنچل مزاج تھی۔ اسے لے کے وہ شہر آ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسے لے کے گھومتا رہا۔ گاڑی میں بھی وہ اس کی گود میں سر رکھے سو گئی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کب اس کے ساتھ وہ بچہ بن گیا اور بچوں کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کرنے لگا۔ اسے خود اس چیز کا اندازہ نہ رہا۔ گھر سے لے کے آیا، بیڈ پہ لٹاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کے نقش کو دیکھتا رہا۔ وہ خود اپنی حالت بھی سمجھ پایا اور یوں ہی اسے دیکھتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو یوں ہی اپنے سامنے سویا ہوا دیکھ کے امل حیران ہوئی۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ فرحاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، پھر اپنی حالت کو دیکھا۔ اس کے پورے وجود میں درد ہو رہی تھی۔ رات کو ایسے سونے کی وجہ سے وہ اٹھا اور انگڑائی لی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ کو آج پتہ چلا ہے نا اس دن میں کتنی مشکل سے فرش پہ سوئی تھی۔ ویسے وہ دن یاد کروانے لگی جب اسے فرش پہ سلایا تھا۔ ہاں میری جان، اسی وجہ سے تو میں بھی سویا ہوں۔ دیکھو میری جان نے اس رات کیا محسوس کیا۔ وہ ہنس پڑا۔ ادھر پاس آئیں۔ رات جو آپ نے مجھے اتنا زیادہ انجوائے کروایا، اس کے لیے میں نے آپ کو شکریہ کرنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کے قریب ہوا، اپنے لب اس کی گال پہ رکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ مجھے اتنا سارا انجوائے کروانے کے لیے۔ وہ اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ صبح وہ اسکول جاتی، شہر سے واپس آتے آتے اسے شام ہو جاتی۔ وہ بہت زیادہ تھک جاتی۔ رات گئے تک فرحاد اسے بیٹھ کے پڑھاتا، گاؤں کے معاملات بھی دیکھنے لگا۔ آج بارش بہت تیز برس رہی تھی اور فرحاد اسے خود لینے آیا۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی جیسے ہی باہر آئی تو سامنے چھتری لیے کھڑا ہوا تھا۔ جلدی سے آئی اور اس کے پاس آتے ہی اسے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے۔ بارش میں نہاتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ سے چھتری لے کے اس نے دور پھینکی۔ پاگل ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہوں۔ اس نے اپنا بیگ گاڑی میں پھینکا۔ سڑک پہ بالکل خاموشی تھی، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ اسکول بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ سڑک پہ گھومتی ہوئی اسے بتا رہی تھی، مجھے بارش بہت پسند ہے، اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ بہت حسین لگنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ چلو ٹھنڈ ہو جائے گی آپ کو، وہ نرمی سے بولا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے مسکرانے لگی۔ آپ کو بھی اچھا لگے گا، آپ بھی بارش میں انجوائے کریں۔ وہ ایک دم سے قریب ہوتا اس کی اوپر جھکا۔ فرحاد کی یہ حرکت دیکھ کے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ وہ جلدی سے جا کے ڈری ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دوسری طرف سے آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ سوری، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔
گھر آتے ہی وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی یوں ہی بھیگی ہوئی حالت میں کمرے کی طرف چلی گئی۔ جا کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے بیٹھ کے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے، وہ اس وجہ سے میرے پاس آتے ہیں نا، انہیں بھی بس بچے پیدا کروانے ہیں، ٹھیک نکت آنٹی کہتی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی، الماری سے اپنا ڈریس نکالتی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینج کر کے باہر آئی تو وہ سامنے ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تک بھی وہی کپڑے ڈالے ہوئے تھے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے سامنے سے آگے جانے لگی۔ جب فرحات نے اس کی کلائی پکڑی، چھوڑے مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ فرحات نے اسے کھینچا تو پکے پھل کی مانند اس کی آغوش میں آ گری۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ میری جان نکالو گی کیا؟ وہ نرمی سے کویا ہوا۔ نہیں، مجھے بات کرنی، چھوڑے مجھے۔ وہ اس سے پیچھے کر رہی تھی۔ فرحات اس کے پاس آنے لگا، مگر وہ فرحات کو پیچھے دھکا دیتی باہر جانے لگی۔ فرحات نے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بیوی ہو تم میری، کیوں ایسے کر رہی ہو میرے ساتھ؟ نہیں، میں تمہاری ناراضگی برداشت کر سکتا، فرحات نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، جانے دیں، وہ چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے لگی۔ وہ بار بار اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران وہ اپنے ناخن فرحات کی گال پہ مار گئی اور فرحات نے اسے چھوڑا۔ فرحات کے منہ پہ دیکھنے لگی، جہاں پہ ناخنوں کے اچھے خاصے نشان بن گئے۔ فرحات نے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے اوپر جھکا۔ وہ اس طرح اس شخص کی دسترس میں آ گئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ڈرتے ہوئے فرحات کو دیکھنے لگی۔ فرحات کو لے کے اس کی آنکھوں میں خوف بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ پھر سے اسے پکڑ کے اپنے قریب کرتا، پھر سے جھک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے فرحات کی بھیگی ہوئی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، شدت سے دبوچے جا رہی تھی، مگر وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ جب وہ اس سے الگ ہوا، جلدی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ بہت زور سے اس نے دروازہ بند کیا اور وہ ڈرتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، بار بار اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے لبوں کو صاف کرتی۔ شاور کے نیچے کھڑا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے مسلز ابھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں عجیب سی خماری چھائی ہوئی تھی۔ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد وہ باہر آیا، کمرے میں دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سارے گھر میں دیکھا مگر اسے کہیں نہیں ملی۔ مما، عمل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتا ہو، وہ ملازمین سے پوچھنے لگا۔ عمل کہاں ہے؟ سارے گھر میں اسے دیکھ چکا تھا مگر عمل اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ بابا جان، عمل کہیں نہیں مل رہی۔ وہ پاگلوں کی طرح عمل کو ڈھونڈنے لگا۔ صبح سے رات ہو گئی مگر اسے عمل کہیں نہ ملی۔ تھک ہار کے وہ کمرے میں آ کے بیٹھا۔ اچانک اسے ہچکی کی آواز آئی۔ اس نے الماری کی طرف دیکھا۔ جلدی سے اٹھ کے اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو وہ ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے الماری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر نکلیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پسینے میں شرابور اور اتنی ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آیا ہوا تھا۔ بال اس کے چہرے سے چپکے ہوئے تھے اور ٹیڈی بیئر کو اس نے اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ باہر آئیں۔ اس کے بعد اسے پکڑ کے باہر نکالا اور سیدھا اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ایک لمحے کے لیے فرحات کو لگا تھا کہ اس نے عمل کو کھو دیا ہے،
جس لڑکی کو وہ زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، آج وہ اس کے لیے اتنی ضروری ہو گئی۔ ٹیڈی بیئر کو دور پھینکتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہیں، نہیں، میں تمہارے بغیر رہ سکتا۔ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے فرحاد کو دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، جائیں یہاں سے۔ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ کیوں پیٹ میں درد ہو گیا ہے؟ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ اب بس جائیں یہاں سے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، پلیز جائیں۔ وہ اسے جانے کا کہنے لگی۔ فرحاد کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آ کے بیٹھ گئی، گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ کمبل لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اوپر سے جیسے ہی کمبل ہٹایا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے۔ پھر پیریڈس ہوئے ہیں کیا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو گیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مجھے سے مت خوف کھایا کریں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ بڑی ہو جائیں، اب چھوٹی تو نہیں ہیں۔ میں بے قابو ہو گیا تھا، پتہ نہیں میں نے کیوں وہ سب کر دیا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا آپ پر۔ زیادہ پین ہے؟ پھر سے پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اسے اپنی گود میں بٹھاتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں نے ملازمہ کو بولا ہے، وہ قہوہ لے کے آتی ہیں۔ جب آپ قہوہ پیئیں گی نا، پھر آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی پشت کو سہلا رہا تھا، اس کے بالوں کو سہلاتے اپنائیت کا احساس کروانے لگا۔ پہلے بھی ہوتی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، بہت زیادہ۔ پھر مما کیا کرتی ہیں؟ وہ جو آپ نے بولا تھا، وہ قہوہ دیتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا میں بھی دیتا ہوں اپنی گڑیا کو، اب دوبارہ اس طرح نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ وہ اس کے چہرے پہ دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اتنی تو مجھے اجازت دے دینا۔ وہ محبت سے بولا۔ دوبارہ سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ میرا سانس بند ہوتا ہے، ایسے نہیں کیا کریں۔ اچھا نہیں کرتا۔ وہ خود پہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ قہوہ لے کے آئی، اسے قہوہ پلایا، اسے انڈا بوائل کر کے دیا۔ رات بھر اس کی ٹانگیں دباتا رہا، ساری رات اسے محبت اور اپنائیت کا احساس کروایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہیں سویا۔ اس کے سونے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ صبح تک اس کی پین کم ہو گئی تھی، مگر اس نے اسکول سے چھٹی کروا دی اور کہنے لگا، کل اب بارش میں نہائی تھی نا، اس وجہ سے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ بھی باہر نہیں نہ جائیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ اچھا میں آج آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کے پاس ہی تھا، مگر اسے باہر سے کال آئی تو اسے مجبوراً جانا پڑا۔ وہ چلا گیا۔ مجھے چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرحاد پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ گھنے جنگل میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر وہ آگے آگے چل رہا تھا، اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ فرحاد میں مر جاؤں گی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ فرحاد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرحاد! وہ چلاتے ہوئے اٹھی، ہڑبڑا کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ فرحاد کہاں چلے گئے ہیں؟ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ فرحاد! وہ چلائی۔ فرحاد آپ کہاں گئے ہیں؟ ننگے پاؤں باہر آئی۔ سامنے فرحان صاحب پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، بیٹا چلو ہاسپٹل۔ کیا ہوا ہے؟ فرحاد ٹھیک ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں اسے گولی لگی ہے۔ وہ اسے لے کے ہسپتال آ گئے۔ وہ کوریڈور میں بیٹھی رو رہی تھی۔ فرحان صاحب مسلسل پولیس والوں سے رابطہ کر رہے تھے، اور جس نے یہ سب کچھ کیا تھا بہت جلد انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ لیکن فرحاد کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی،
فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو گولیاں لگی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ وہاں بیٹھے رہے۔ مجھے فرحاد سے ملنا ہے، وہ مسلسل ضد کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اب کی بار وہ چلانے لگے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے فرحاد کے پاس جانا ہے، میں ان کو بولوں گی نا وہ اٹھ جائیں گے، مجھے ان کے پاس جانے دے۔ اس کی مما بھی آ کے اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو ان کا دل کٹنے لگا۔ فرحان صاحب کی منتیں کرنے لگی، ڈاکٹر کو کہیں ایک دفعہ میری بیٹی کو ملنے دے، مر جائے گی، دیکھے تو صحیح، اسے ٹھیک سے سانس بھی نہیں آ رہا تھا، اتنی اس کی بری حالت ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی نہ جانے کتنی منتیں کی اور اس کے بعد ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، مشینوں میں جکڑے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دینے لگی۔ فرحاد اٹھے نا، اس کی گال کے قریب ہوئی، نرس اسے کہنے لگی تھوڑا دور رہیں۔ اس نے نرس کو غصے میں کہا تم دور جاؤ، فرحاد آنکھیں کھولے نا، فرحاد اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی اچھا آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، آپ کو کس کرنی ہوتی ہے نا آپ کر لیجئے گا، میں آپ کو نہیں روکوں گی، کسی سے بھی نہیں روکوں گی، آپ آنکھیں کھولے نا۔ مکمل طور پہ اسٹریچر پہ بیٹھی اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بولی۔ فرحاد نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، اس کا دھندلایا ہوا چہرہ نظر آنے لگا، واضح ہونے لگا، اور نرس حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تک جسے ہوش میں آنے کے چانسز نہیں تھے وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اسے دیکھنے لگا، مگر اس میں ابھی بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، اسے خاموش کروانا چاہتا تھا۔ اس کی جان رو رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اٹھنا چاہتا تھا فرحاد، مگر وہ کچھ بول نہیں پایا، سننے سے بھی قاصر تھا، بس اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نرس نے اسے باہر نکال دیا۔ اب وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی، بچوں کی طرح رونے لگی۔ انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ پولیس والے علیان کو پکڑ چکے تھے اور علیان نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا تھا، یہ بھی کہا کہ وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہے گا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد فرحاد کو ہوش آئی تو وہ پاگلوں کی طرح فرحاد کے پاس آ گئی۔ فرحاد اسے دیکھنے لگا، کیسی ہے میری گڑیا؟ فرحاد نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، رنگت بالکل زرد پڑ گئی تھی۔ نکہت بیگم اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ نکہت بیگم نے بھی اس طرح اسے اتنا حوصلہ دیا۔ نکہت بیگم کا اپنا دل کٹا اپنے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھ کے۔ وہ جیسے ہی اٹھا، نکہت بیگم بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگیں تمہیں اپنی ماں کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں تو اس معصوم کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ اس کے پاس آئیں، وہ مسکرایا تھا، پاگل ہے میرے لیے مما۔ وہ صرف ان سے پوچھنے لگا، بہت زیادہ پاگل ہے تمہارے لیے، دیکھو تو صحیح اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ کسی سے اس نے اتنے دن بات نہیں کی، اسے صرف اپنا فرحاد چاہیے تھا۔ نکہت بیگم اسے بتا رہی تھی، آپ کو مجھے جو کرنا ہے کریں، آپ کو بچے چاہیے وہ بھی دوں گی، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، اور سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لبوں سے لگایا، میں نے کتنا مس کیا آپ کو، مجھے آپ کے پاس سونا تھا۔ آپ نے ٹیڈی بیئر کی عادت چھڑوا کے اپنی عادت لگاتی تھی نا، پھر جب آپ نہیں ہوتے تھے میں سو بھی نہیں پاتی تھی، مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ روتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ میرا بچہ نہیں نہ رونا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، اب میں آ جاؤں گا نا، پھر آپ سو جانا۔ وہ ایک دم سے اس کی اوپر جھک گئی، اور فرحاد کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگا، اس کا یوں خود سے پاس آنا۔ آپ کو کبھی نہیں روکوں گی، اس کے گلے سے لگ گئی، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا آپ کو، پتہ ہے میں نے خواب دیکھا تھا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے جنگلوں میں، نہیں نہ چاہتا چھوڑ کے۔
وہ اسے دلاسا دیتا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوتی، بس اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ سب نے اسے بتایا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فرحان صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے یہ رسم تم نے ختم کر دی۔ آج کے بعد کسی چھوٹی لڑکی کو کسی مرد کے ساتھ نہیں بیاہا جائے گا، یہ خاندان کی رسم ختم کر دیں گے۔ اور اس نے یہ رسم ختم کرنے پہ مجبور کیا۔ تم تو اس کے ساتھ بچے بن گئے، اسے محبت دی اور وہ تمہارے لیے پاگل ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اگر تم اسے چھوڑ کے جاتے تو یہ اگلی ساری زندگی نہ سنبھل پاتی۔ اور ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں جو کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ کسی کو قبول نہیں کر پاتی۔ آدھی رات کو وہ کمرے میں اس کے لیے کھانا لے کے آئی، اس کے سامنے کھانا رکھا۔ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ فرحات نے ایک لمحے کے لیے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جیسے میرے چھوڑ جانے پہ تم رو رہی تھی نا، میں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سب سے بڑھ کے اگر اس نے کچھ ثابت کیا تھا تو اپنی ماں کی تربیت کو، اپنی ماں کی سمجھائی گئی باتوں کو۔ اس سے بڑھ کے اس نے محبت کی تھی۔ فرحات کو اس سے شدید محبت ہونے لگی، انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گئی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ آج بھی وہ فرحات کی دیوانی تھی، آج بھی اسے ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ اسے کم عمری میں فرحات سے عشق ہوا تھا، جو آج بھی کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد وہ بلکنی میں کھڑے ہوئے فرحات کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کیے اور اس کے سینے پہ بوسہ دیا۔ ابھی بھی مجھ سے بڑے نہیں ہو پائی، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر امل، آپ کبھی میرے جتنی ہو نہیں سکتی۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اوپر کیا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے جتنا ہونا بھی نہیں چاہتی، میں ہمیشہ آپ کا بچہ بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ تو میرا چھوٹا سا بچہ ہونا۔ اس کی ناک سے ناک رگڑتے ہوئے بولا اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔